نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح پارہ نمبر 18 کا خلاصہ سورۃ المؤمنون۔ اس صورت میں مومنین کی کئی صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ المؤمنین رکھا گیا ہے۔ صفت نمبر 1 ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نماز، یہ لوگ جو ہیں نماز کو عاجزگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 3 والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ نمبر 5 اور 6 والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے امانت کا خیال کرتے ہیں اور معاہدات کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 7 والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ آگے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو، تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ آگے پھر ہیں کہ قد کان آیتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کو سنتے نہیں تھے، پہلی بات تو یہ ہے، بلکہ کیا ہو جاتے اس سے دوڑ جاتے وہاں سے، جب کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تو وہاں سے بھاگ جاتے، اور پھر رات میں بیٹھ کے قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیٹھ کے مذاق کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسی بری ان کے اندر خصلت تھی، تو اس کے بارے میں کچھ واقعات بیان کیے گئے۔ آگے فرمائے انعامات خداوندی، اللہ رب العزت نے انعامات جو عطا کیے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو عطا کیا، کیا عطا کیا ہے؟ سمع کان، ابصار آنکھیں، اور دل۔ تو اللہ فرماتے تم اس پر اپنا اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں اس کے ذریعے وہ چیزیں دیکھو جس سے اللہ خوش ہو، وہ چیزیں جو کان دیے اس سے وہ سنو جس سے اللہ خوش ہو، اور جو دل دیے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، غیر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت کو دل سے باہر نکالو، اور اس پر اللہ کا شکر کرو، کیونکہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آگے کفار کے لیے عذاب کی دعا، قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل توحید و رسالت بیان فرمائے ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور قبول کرتے، لیکن انہوں نے نہ مانا، نہ تو مانا اور نہ ہی ان کے لیے جو وعید سنائی اس سے ڈرے۔ وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوگے، اس سے مراد یا تو اخروی عذاب ہوگا جو قیامت کا، یا تو پھر ان کے لیے دنیاوی عذاب ہوگا۔ ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا مانگے کہ اے اللہ، جو میں نے آیت پڑھا اس کا مفہوم دیکھیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اور امت کو تلقین بھی ہو جائے، یعنی امت کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ دعا مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جانا مطلب کیا ہے؟ یہ امت کے لیے تلقین ہے۔ پھر کافر کی تمنا، کافر تمنا کریں گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کافر کو جب موت کے آثار و آخرت کی منزلیں نظر آئے گی تو اس وقت
موت کے آثار یعنی اس کی نشانیاں اور آخرت کی منزلیں اسے جب نظر آئیں گی تو اس وقت وہ کہے گا اے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ایمان لے آؤں اور وہ نیک اعمال کروں جنہیں میں دنیا میں نہ کر سکا۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض اس کی ایک بات ہے، صرف خالص ایک بات ہے جس کو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے۔ یہ واپس کر اگر اس کو واپس بھی بھیج دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کرے گا جو پہلے کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، نبی کی نہیں مانے گا، نبی کی بات نہیں مانے گا، وہی ساری حرکتیں کریں گا۔ آگے فرمایا جہنمیوں کی وہ پکار، جہنم میں جہنمی پکاریں گے تلفق وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، قیامت کا دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوگے، ان کے چہرے جھلس رہے ہوگے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوگے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی، قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا لیکن تم ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری بدبختی تھی اور ہم غالب آ گئے تھے، ہم پر کیا ہے نا بدبختی جو تھی، جو ان کی جاہلانہ اور سستی کاہلیت اور قرآن کی آیتوں کو نہ ماننا، یہ ان کی بدبختی، یہ اس پر وہ غالب آ گئی تھی ان پر۔ پھر فرمائے کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے سامنے ساری باتیں کو بولیں گے، فرما رہے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہیں جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہم سے بات نہیں کرنی۔ پھر یہ اہل جہنم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے، بس اپنے عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا رہیں گے جو کافر لوگ ہیں۔ انسان کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے، اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد فضول پیدا کیا گیا ہے؟ ایسی بات دیکھو کیسے فرما رہے بھائی، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں بھیجا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے، اور اللہ یہاں فرما رہے کہ تمہیں بے مقصد بے فضول پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ ایسا نہیں سوچو کہ تم کو ہمارے پاس نہیں آنا، ہرگز ہم کو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ عزت والا عرش کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے۔ قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کریں۔ دیکھیں اللہ سکھا رہے ہیں، اب یہ نبی کو سکھانا مطلب یہ امتی کو سکھانا ہے، امتی نبی مخاطب ہے، امتی کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی، دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا ہم کو مانگنی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری کوتاہیوں کو یعنی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، میرے حال پر رحم کریں، اور اللہ آپ سب سے ہے نا جتنے رحم کرنے والے ہیں ان سب سے بڑے آپ رحم کرنے والے ہیں، اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ آگے سورۃ النور شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النور یہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ کا ذکر آیا ہے اس میں، اللہ نور السماوات والارض، ہے نا، تو اس مناسبت کے ساتھ زمین و آسمان کا جو نور ہے اللہ کی شان میں آیت اتری ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی یعنی دین کے متعلق اخلاقی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور
عفت و عصمت کو عام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نیز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات، ان کے اوپر الزام لگائے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بری کر دیا کہ ان کے شان میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن آیت اتری ہے جس کی وجہ سے ان کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ تو ان کا واقعہ اس میں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ الزانی، جو زنا کرنے والے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو انہیں بطور حد یعنی سزا کے طور پر انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر زانی جو ہے شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے، انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کے لیے رجم کا حکم ہے، یعنی انہیں پتھر مار مار کر کے سنسار کیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اوپر میں نے پہلے بتایا 80 کوڑوں کا ذکر ہے، اور دوسرا جو حدیث میں آیا ہے۔ تو آگے فرمائے حد قذف، کہ جو تہمت لگاتا ہے کسی پر، تہمت لگانے کے بعد اس کی اب گواہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے، وہ گواہ پیش نہیں کرتا ہے، وہ جھوٹی بات کہہ دیا اس نے، تو ایسے شخص کو 80 کوڑے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔ آگے لیان کا مسئلہ ہے، لیان والذین یرمون ازواجہم ولن یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ بھی پیش کرے تو اس بیوی پر حد زنا جاری ہو جائے گا۔ حد زنا کیا ہے؟ وہی پتھر مار کے سنسار کرنا ہے۔ اگر گواہ نہ ہو تو لیان ہوگا، اگر گواہ نہیں ہے تو لیان ہوگا۔ لیان کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں بتایا گیا کہ میاں بیوی دونوں قاضی کے سامنے 5 قسمیں کھائیں۔ لیان کا طریقہ یہ ہے کہ مرد 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ میں نے اسی طرح اس کو دیکھا، یعنی جو زنا کر رہی تھی وہ زنا کی حالت میں اس کو دیکھا۔ اس طریقے سے وہ 4 مرتبہ قسم کھائیں گا، اور 5ویں مرتبہ قسم اٹھاتے ہوئے کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ 5 قسم اس کی ہو گئی۔ اب بیوی 5 قسم کھائیں گی۔ پہلی 4 قسم میں وہ کیا کہے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں مرتبہ جب قسم کھائیں گی تو یہ کہیں گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ لیان کے بعد یہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ یہ جو 5 قسمیں کھا لی، 5 تو ہمیشہ کے لیے ان میں جدائی ہو جائیں گی، لیکن طلاق تب بھی شوہر کے ذمے ہے، شوہر طلاق دے گا تو طلاق ہوگی۔ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر قاضی دونوں کے درمیان میں نکاح کو فسخ کر دے گا۔ آگے فرمایا واقعہ افک ام المومنین کی برات، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں واقعہ افک کا ذکر ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کہیں قیام کیے تھے، تو وہاں پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھی۔ تو اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ آگے چلنے کا حکم دے دیا۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو انہوں نے قافلے کو دیکھا کہ قافلہ تو نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ہمیشہ ہر سفر میں پیچھے رکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی چھوٹ گیا ہے تو ان کو ساتھ لے آنا ہے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آنے لگ گئے، امی عائشہ وہیں انتظار میں بیٹھے تھے، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے سواری پہ سوار ہو کر وہ آپ پھر قافلے کے ساتھ جڑ گئی۔ اب جب یہ واقعہ سنا تو اس میں کافی باتیں ہیں درمیان میں جو میں نہیں بتا رہا ہوں یہاں۔ تو اس پر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی یعنی پہلے سے ہی دشمن تھا،
اس نے کیا کیا؟ افترا کھڑا کر دیا، جھوٹ باندھ دیا، جھوٹی جھوٹی باتیں افواہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا دیا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے، پھر آخر میں ان کے ساتھ آئے، ایسا کافی علیہ باللہ بہت یعنی باتیں بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرما دیا، اس کی آپ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی، اور اللہ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ جو انہوں نے بہتان باندھا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے انہوں نے کیا ہے۔ تو آگے پھر اہل علم و فضل کی کو خدائی پیغام، اللہ کی طرف سے کیا پیغام ملا ہے؟ دیکھیں اہل علم والوں کو، جو فضیلت والے، جو علم رکھتے ہیں، جو خیر خواہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان میں واقعہ عفق میں منافقین کے جو چال تھی، جو پروپیگنڈا تھا، پلاننگ ان کی تھی، اس میں کچھ سادہ لوگ جو مسلمان یعنی جو کم علم تھے، غریب لوگ تھے، تو وہ لوگ کیا ہے نا، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو شریک ہونے میں کیا ہو گیا، اور ان میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے، وہ جو الزام لگایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی بچی کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ خود میرا رشتہ دار ان کے ساتھ مل گیا ہے اور میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ پہلے ان کی خیرخواہی کرتے تھے، یعنی وہ غریب تھے تو ان کی مالی امداد کرتے، ان کو کھانا پینا وغیرہ، پیسے وغیرہ دینا کرتے تھے۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر جو خرچ کرتے تھے اس خرچ کو بند کر دیا، اس چیز کی قسم کھا لی کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور اس میں فرمایا کہ اہل علم والے، جو علم رکھتے، جو فضل ہے، فضیلت والے ہیں، اور جو خیر خواہ لوگ ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو پھر جب قرآن کی آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر جو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ وہ پہلے جیسا سلوک کرنا شروع کیا کہ ان کا خرچہ پانی دینے لگے۔ آگے فرما رہے کہ مکانات میں داخل ہونے کا حکم، کہ مکانات میں کس طرح داخل ہونا ہے نا۔ فرما رہے کہ اس میں داخل ہونے کے بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہے نا، یا اجنبی کوئی لوگ رہتے ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی ہے، تو ایسے گھروں میں، مکانوں میں اجازت لے کے جانا ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو کہ کوئی اس میں رہتا بھی ہے یا نہیں، تو یہاں بھی اجازت لے کے جانی ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ وہ مکانات جو رہائش کے لیے نہیں، جیسے مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے وغیرہ، یہاں پر اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، بلا اجازت جا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا آنکھ و عصمت کی حفاظت کا حکم، قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم۔ یہاں آنکھ کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے کہ مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسرا ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا، تو عورتوں کو بھی یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی آنکھوں کی جھکا لیں گے اور نامرد محرم کو نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسری بات، عورت کو دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر حجاب کریں گے، ہے نا، تاکہ نامحرم مرد آپ کو نہ دیکھیں۔ تو حجاب کی یہاں پر بات آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے وہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ
الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله على كل شيء قدير۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے نور ہے نا اپنے نور کے بارے میں بتایا۔ دیکھیں ایک نور ہوتا ہے جو دکھتا ہے، اب اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نور کا بات ہم نہیں لیں گے، ایک تو ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے کہ اس پر جو مجازی ہوتا ہے نا، تو مجازی معنی یہاں لیں گے ہم، ظاہری معنی نہیں لیں گے۔ ظاہری معنی اللہ کے لیے نور کا لینا تو وہ صحیح نہیں ہوا کہ اللہ ظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر نظر آنا چاہیے۔ اب نور سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جو زمین و آسمان میں نور کو روشن کیا ہے نا، تو اس نور میں تمام مخلوقات آ جاتی ہے نا، چاند، ستارے، سورج، روشن، یہ سارے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ روشن ہیں۔ تو اس کی مثال دی گئی ہے جیسے ایک تاکچہ جو ہوتا ہے، جو لالٹین ہوتی ہے اس پہ جو شیشے کا تاکچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ تاکچہ ہے، پھر ایک قندیل ہے، قندیل میں نور لگی ہے نا، جو روشنی ہم آگ لگا کے ایک بتی دیا لگاتے، پھر اس میں تیل کے بارے میں ذکر ہے، زیتون کا تیل جو مبارک درخت پہ سے نکلا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے ہمیشہ مشرق مغرب دونوں جانب سے، تو ایک دم پاک صاف شفاف تیل ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر کافروں کے اعمال کی مثال دی ہے کہ کافر والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبوه الظمآن ماء، کہ کافروں کے جو اعمال ہیں اس کی ایک مثال دی اللہ نے کہ دیکھیں جیسے ریگستان میں اگر ریت کو دیکھے دور سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، اور جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے کافر اگر جو بھی اعمال کرتے، کیسے بھی اچھے اعمال، کتنے بھی بڑے سے صدقات خیرات کرے، لیکن ان کے اعمال کوئی کام کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ کافر کے لیے ہر اعمال بیکار ہے بغیر ایمان کی دولت کے۔ آگے فرمائے دوسری قسم کے کفار کے اعمال کی مثال، یا ان کفار کی مثال ہے جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہے نا، ایک تو دنیا میں ایمان نہیں رکھ رہے، آخرت پہ بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہے، بہت گہرا سمندر، اس کے اوپر سمندر میں ایک موج آتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج آتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج آتی ہے، ہاں اتنی موجیں آ گئیں، پھر اس کے اوپر بادل آ گئے ہیں۔ اب بتائیے، اب اتنا اندھیرا ہوا ہے تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے نا، اتنا اندھیرا ہے۔ وہ کافروں کی مثال کے لیے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، نہ کچھ دکھے گا۔ اگر گھر میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے، تو ہم کو خود ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے ہیں، تو پھر اللہ نے جو مثال دی وہ کتنی گہری مثال ہے۔ آگے فرمائے کامیابی کی بنیادی 4 باتیں ہے نا، 4 باتیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کہ من یطیع اللہ، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں۔ دوسرا ہے کہ وہ رسولہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تیسرا ہے ویخش اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ چوتھی ہے کہ ویتقیہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ یہ اس پر عمل کرے تو انسان کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمائے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ میں ہمارے 4 بڑے صحابہ اکرام خلفائے راشدین، جن کو ہم کہتے ہیں نمبر 1 کے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ 4 صحابہ کا ذکر ہے جن کے میں نے ابھی نام لیا۔
آگے فرما رہے ہیں کہ 3 اوقات میں اجازت لیں گھر میں جب داخل ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں اوپر بڑوں کے بارے میں ذکر آیا، اب یہاں پر غلام اور لونڈیوں کے بارے میں ذکر آیا. اب تو غلام لونڈی نہیں رہے، لیکن ہمارے خود کے اپنے بچے ہیں، بہن بھائی، جو کوئی بھی ہے، والدین ہیں، اگر گھر میں آتے ہیں تو یہ 3 اوقات میں اجازت لینا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان اوقات میں بندہ جو ہے، بندہ بندی جو ہے، اپنے آرام کو حاصل کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ فجر ہے نا، فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، عشاء فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اور ایک ہے ظہر کے بعد کا وقت. جس وقت کیا ہے، گرمی ہوتی ہے تو بندہ آرام بھی کرتا ہے، اپنے جو لباس ہوتا ہے اس میں تھوڑی کچھ تخفیف کر لیتے ہیں. تو اگر ایسے میں کوئی بندہ آ جاتا ہے بغیر اجازت کے، تو سامنے والے بندے کو ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے، اس کو ایک شرم حیا آتی ہے کہ بندے نے مجھے کس حال میں دیکھ لیا ہے نا. ہوتے ہیں کپڑے، اپنے بدن جو سطر ہوتی ہے وہ چھپا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ کمی ہوتی ہے. جیسے خواتین کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو اس میں ایک الجھن ہوگی، انہیں شرم حیا ہوگی. اب مرد حضرات ہیں تو وہ اپنا قمیض وغیرہ اگر اتار دیے تو اس میں بھی وہ اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہونا یہ بہتر ہے. آگے فرمایا معذوروں کو کھانے میں شریک کرنا. پہلے جو ہوتا تھا کہ معذور جو آنکھوں سے نابینا ہیں یا ان کے ہاتھ پیر سے معذور ہے، تو ایسے معذوروں اپنے آپ کو کچھ کم سمجھتے تھے کہ میں اب اچھوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو وہ کھانے میں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، کیسے بھی کھا لیے، یا پھر میں نے جگہ زیادہ گھیر لیا ہے نا، تو ان کو برا لگے گا. تو اس حساب سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اپنے ساتھ اپنے کھانوں میں شریک کرو. آگے فرمایا مخلص مسلمانوں کی مدح اور منافقین کی مذمت. کہ مدح یعنی تعریف کی گئی ہے، مخلص یعنی جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی یہاں تعریف کی ہے، اور منافق لوگ جو ہے ان کی مذمت کی ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، اگر ان کو کوئی عذر لاحق ہوتا ہے تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے کہ آپ جا سکتے ہیں نا. آگے سورۃ الفرقان شروع ہے. سورۃ الفرقان یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقان کا معنی ہے فرق کرنا، تو اسی وجہ سے اس مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا. اس سورت میں بنیادی عقائد کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات، جو مشرکین اعتراضات کرتے تھے اس کے جوابات دیے گئے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایسے سوال پہ سوال کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب دیے ہیں. مومنین کے لیے انعامات اللہ کی طرف سے اس کا ذکر ہے. اور اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. عباد جو عبد ہوتے ہیں بہت سارے، ان اللہ کے نیک بندوں کی اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے. تو پہلا اعتراض جو ہے اس کا جواب دیا ہے اللہ نے کہ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، اعاذ باللہ. ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ ان کا یعنی جو مشرکین ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیگر کچھ لوگ بھی اس کی مدح کرتے ہیں، یعنی اور بھی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، یعنی یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں وہی ہمیں بتا دیتے ہیں. دیکھیں کیسی بات کرتے ہیں. اور کہتے تھے کہ یہ وحی الہی یعنی قرآن کریم، وحی یعنی جو قرآن کی آیت ہوتی ہے وہی کہتے سے، وحی الہی قرآن کریم قرآن کریم ہے وہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اترا رہے ہیں. اگلی آیت میں جواب دیتے ہیں کہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ قرآن میری طرف سے افطرا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی یہ میں اپنی طرف سے لکھ کے نہیں لایا ہوں، اپنی طرف سے نہیں گھڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اللہ فرما رہے اپنے پیغمبر کو. آگے دوسرا وہ لوگ نے سوال کیا، اعتراض کیا، اس کا جواب فرما رہے
کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے جاہل لوگ، اور اس کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے، یعنی فرشتے ہوتے، پیغمبر ہو تو ان کے پاس خزانہ ہوتا، اور وہ کھاتے پیتے نہیں ہے نا، ایسے بے فضول کے اعتراضات کرنے لگے۔ آگے فرمایا کہ جو ابھی جو آیتیں گزری ہیں ان میں مشرکین کا اعتراضات تھا، ہے نا، کہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا چاہیے۔ یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا، ہارون علیہ السلام، یہ سارے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کو بھی تم جو نبی مانتے ہو، وہ بھی ہم نے انسان ہی بنائے، بشر تھے، ان کو بھی ہم نے بھیجا تھا، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے۔ لہٰذا اس سے تم سمجھ لیتے کہ کھانا پینا، بازاروں میں پھرنا وغیرہ جو یہ منصب نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے، یعنی منافی نہیں، یعنی یہ اس چیز کو انکار نہیں کرتے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ کھانا پینا بشریت میں یہ قدرتی چیز ہے، نیچرل جس کو کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر پارہ نمبر 18 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔